یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ ماتم کیسے رک جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے۔ یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے۔ یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے۔ زہرا کی تمنا پوری ہو۔ حقیقت ہے کوئی مان نہ مانے، شبیر شناسی کو ہے درکار زمانے، کیا کیا نہ کیا دین محمد کو بچانے، سر دے دیا شبیر نے عباس نے شانے، عابد نے کیا دین کو یوں قید سے آزاد، سایہ کیا اسلام پا زینب کی ردا نے، لے کر شب عاشور سے تا شام غریباں لائے کئی پیغام مدینے کی ہوا نے، ہو ضروری نہیں دانش، ہو تذکر تیر ضروری نہیں دانش، کافی ہے فقط ایک تبسم ہی رلانے، کیا
کیا نہ کیا دین محمد کو بچانے، سر دے دیا شبیر نے عباس نے شان تشن لب مظلوم سرور الوداع، فاطمہ زہرا کے دل برے الوداع، فاطمہ زہرا کے دل برے شان مجلس تھا تمہارا، ذکر غم رونق محراب وہ رونق محراب وہ ممبر الوداع، خبری ایک زندان دل میں بن گئی، شاہ کی مظلوم دکھ ترے الوداع، شاہ کی مظلوم دکھ ترے الوداع، دیجئے محمد اب سلام، صابرہ زینب کے دل، صابرہ زینب کے دل برے الوداع، دل سے اب نقش وفا مٹتا نہیں، جاؤ عباس سے جاؤ عباس سے دلاور الوداع، ہے جوانی بھی وبال زندگی، اب تمہارے غم میں برے الوداع، مجلسوں میں ہمیں کروتا چھوڑ کر مسکراتے جا، مسکراتے جا برے الوداع، ہم بھی ہیں خیتیے زنجیر علم ناتواں سجا
تواں سجاد مزتر الوے اب نہ زینب جاؤگی تمہیں سر کھلے نظر ہے اشکار نظر ہے اشکار کی چادر الوے تشنہ لب مظلوم الویدا شہد و جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان اکبر نوجوان ہے علمدار فوج عباس علی کے نشان خدا حافظ علی کے نشان خدا حافظ پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوچی زبان اپنی سوچی زبان ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا حافظ شیعوں کے مہمان خدا حافظ پر تمدن خیر کیا مصیبت ایسے ولی کو ایسے ولی کو ماں کے گھر کو لوٹ لیا مصیبت خون جگر میں پھاڑا کفن نبی نے علی ننگے سرے ہوئے بچپن میں حیرات زائرانے حسینی کے کیا ہے کیوں زلزلے میں قبر شہ کربلا ہے آج معاشر میان گنجے
شہیداں بپا ہے آ جاتی ہے یہ آتی ہے یہ صدا میں زخمی بدن کو میرے عدو نے ہلا دیا پوتے کو میرے پوتے کو میرے پوتے کو میرے پلا حیرت کیوں زمیں پنا عرش اولا گرا اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا عباسیوں پہ کیوں نہ فلک جا بجا گرا بالا خاک رسول خدا سر اپنا کھولے سونگ میں آلے رسول لے جنت میں درد پاک جنت میں درد پاک دی جاگر بات لکھا ہے جب امام ہوئے عازم جنا ایک دفعہ سا میرے میں قیامت ہوئی آیا دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغان لو مومناتی محتاب لو مومناتی محتاب سرگرم ظلم چار طرح بدقصال اور ایفہ کی مجید سایہ ہے باپ کا نا کوئی بھائی ساتھ ہے سر پر امام عصر کے بس کی ذات اس بے پدر کے سمت کسے اتفاق افشر میں لبات کے درک لاشے کے گردشور جو نوئے معصوم پھوٹ پھوٹ کے مامت معصوم پھوٹ پھوٹ کے مامت معصوم پھوٹ پھوٹ کے مامت روتا ہے صلوات اللہ شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری
تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں گلے پا دل بھرے زہرا کے چل گئے شمشیر گیا یا شہید غریب پڑا رہا جو زمین پر اس کا جامع کفن ملا عزت کا بٹھا کے ناقے کو سجاد نہ تواں اترے عصا کو تھام کے با چشم قوفشاں اترے قریب مرقد سلطان سو جاں اترے اور اہل بیت کرتے ہوئے وغا اترے حسین مر گئے حسین مر گئے حسین مر گئے حسین مر گئے فریادیا ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئے عزیز کے مل کئی مہینے رہے قید ناگر زینب یہ سخت ورم شانوں پر دکھتے ہیں اس تو قانانا یہ میرے بازور یہ میرے بازور کے نشان نانا فاتحہ غیر قیصد کی گھڑی اے کرے بلا والو خدا فض سلام آخری ہے سلام آخری ہے تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یا سرات رہ گئے کربلا والو کچھ آنسو آنکھ میں کچھ داغ ہے ماں
मातम के सीने पर नजराना यही है करबला वालों, तुम्हारे साथ ज़हरा भी तशरीफ लाती थी, ये इज़्ज़त भी मिली है करबला वालों। हमारे घर की रौनक भी तुम्हारे साथ जाती है, उदासी छा गई है करबला वालों, उदासी छा गई है करबला वालों। ना गम से हो सका कुछ भी अदा, हक में ज़ुबानी का ये शर्मिंदगी है करबला वालों, ये शर्मिंदगी है करबला वालों। शागे करबला तेरी खिदमत ना हो सकी, कुश्ते जफा तेरी खिदमत ना हो सकी, जाने फातिमा तेरी खिदमत ना हो सकी। मेहमान नवाज़े जी भर के रो सके ना ये गर्दिश नसीब की मजलिस आखिरी सना अगले बरस हुसैन मुहर्रम में आएंगे, बाकी रही गया तो ये गम मनाएंगे, और फातिमा के लाल पर आंसू बगाएंगे। घर में गए तो कब्र में, घर में गए तो कब्र में तैयार काफिला है शगे मशरक़ का, लो करबला को जाता है कोई, लो करबला को जाता है कोई। अब्बा से बावफाली अकबर न जाइए, झूले को
خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے ویرا وقار ویرا وقار ہوتا ہے ویرا وقار ہوتا ہے ویرا وقار ہوتا ہے صدا نہ روو آزادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے برے پھر اگلے سال بے جان فاطمہ نا آنسو بہاؤ تو میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تو زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تو قربت آگے جوگی دادا قربت آگے جوگی دادا قربت آگے جوگی دادا مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے ان سب کے بھیجوائی کو ان سب کے بھیجوائی کو ان سب کے بھیجوائی کو آئیں گے لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ داشتہ کام تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام کوثر باپ نے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام رخصت دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاید تم رہو امال والد امال والد اے شاہ کربلائے مولا سلام لو ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو آقا آئے فاطمہ کے جان ہمارا 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وبالثواب إلى المرحومين المذكورين بحق محمد وعلى طاهرين بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت اور درجات بلند ہونے کے لیے حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات بلند ہونے کے لیے مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد العمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وارتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین والملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات پڑھے محمد و محترم سامعین، بزرگان قوم ملت، شورا حضرات بھی تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگان بھی تشریف فرما ہے۔ زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے، جو وقت دیا گیا ہے بالکل ہی مختصر وقت ہے۔ انشاءاللہ اسی وقت کے اندر ہم کچھ گزارشات و معروضات آپ حضرات کی خدمات حالیہ میں عرض کریں گے۔ بس گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ توجہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، ان عزاداروں کو سلامت رکھے، ان ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے، ان مجلسوں کے برپا کرنے والوں کو سلامت رکھے، تمام مومنین و مومنات و تمام مراجع، علماء، ذاکرین، خطبہ، شعراء، مرثی خانان، نوحہ خانان، ماتمدار، عزادار، مومنین، مومنات، جو عزائے حسین میں انہماک کے ساتھ حصہ لیے ہیں، خصوصاً اس سال، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ سال تھوڑا سا امتحان والا تھا، اب تک کربلا سے لیتے تھے، اس سال کربلا نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح جذبہ ہے، صلوات پڑھے محمد۔ نکل گیا ہو دکھاؤ تو صحیح لبیک یا حسین، کیسی محبت سے کہتے ہو، لیکن کیا کہنے علی کے چاہنے والوں کے، کیا کہنے حسین کے ماتمداروں کے، نہ جذبے میں کمی آئی، نہ مجلسوں کے کثرت میں کمی آئی، نہ حسین کے تبرک میں کمی آئی، نہ حسین کے عشق میں کمی آئی، نہ حسین کی محبت میں کمی آئی، نہ حسین سے ہمارا جو وابستہ رشتہ ہے اس رشتے میں کمی آئی، اور دنیا کو یہ بتا دیا، دیکھ لو یہ زبانیں کل بھی حسین حسین کہتی تھی، آج بھی حسین حسین۔ شورا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عمدہ اشعار کہتے ہیں، ہم مجلسوں میں بھی پڑھتے ہیں، مرثی خان بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ بھائی ہم کو آج آپ نے بتایا خوف ہے، آج آپ نے ہم کو بتایا کہ ڈر کا ماحول ہے، آج سے مراد 2 مہینے 7 دن پہلے۔ اب تو حسین نے ساری فضا میں شفا بکھیر دی۔ آؤ بتاؤ تمہارے مرض میں زیادہ اثر ہے یا حسین کے نام میں زیادہ اثر ہے؟ آؤ دیکھو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سرنگو ہو گئی۔ ارے صاحب ہم نے بنایا نہیں ابھی ویکسین، آپ نہ بنائیے، فرش ازا سے روزانہ بٹ رہا ہے، فرش ازا روزانہ عطا کر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ حسین صرف کسی ذات کا نام نہیں ہے، حسین معجزے کا نام ہے، حسین طاقت کا نام ہے، حسین شعور کا نام ہے، حسین ادراک کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے۔ حسین دلوں میں جو دھڑکنے ہیں نا، اس دھڑکنوں سے غور سے سنو تو حسین کی آواز سنائی دے گی، اس لیے کہ حسین سروں پہ حکومت کرنے والے کا نام نہیں، حسین دلوں پہ حکومت کرنے والے، جو سروں پہ حکومت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، بیٹھ رہے تھے اور
پورا زور لگا رہے تھے، اللہ نے بتایا اچھا تھوڑا سا ملا ہے، اتنا اترا رہے ہو، اور حسین کے نام کو دبانے کی کوشش، زمانہ آنے دو ہم بھی بتائیں گے حسین کو مٹانے والے ایسے مٹے ہیں، نہ نسل کا پتا ہے نہ قبر کا پتا، حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مومنین دل کی گہرائیوں سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ، کوئی طاقت ہمیں حسین سے جدا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ہمیں حسین سے ہٹا نہیں سکتی، کوئی طاقت فرش عزا سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ سرمایہ ہے، یہ حیات ہے، یہ رگے جان ہے، عزاداری کے بغیر ہم ایسے ہی نہیں رہ سکتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ طلب ہے، کھچاؤ ہے، جنون ہے، عشق ہے، الفت ہے، یہ حسین کی محبت ہے جو کھینچ کے لے کے آ جاتی۔ کہاں پھر رہے ہو؟ سکون قلب چاہیے، فرش عزا، اطمینان چاہیے، فرش عزا، شفا چاہیے، فرش عزا، حاجتیں چاہیے، فرش عزا، تقرب پروردگار عالم چاہیے، فرش عزا۔ اور ہاں اگر دل بے چین ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، یہاں وہاں تلاش نہ کرو، حر کی طرح جذبہ پیدا کرو۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے، سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو ہم کو کہا جا رہا خوف ہے، پریشانی ہے، ماحول بڑا پریشان ہے۔ صاحب آپ تو 2020 میں کہہ رہے ہیں، ذرا ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہم تو ہر سال کہتے ہیں بچے جو اگلے برس، تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ یہ جذبہ تو ہم نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے، یہ جذبہ تو ہم نے فرش عزا سے لیا ہے، یہ جذبہ تو حسین سے لیا ہے۔ مولا آپ کے بغیر زندگی، آپ کے بغیر حیات، آپ کے بغیر یہ سانسیں، وہ سانسیں کیا کرے جس میں حسین نہ ہو، وہ زندگی کیا کرے جس میں حسین نہ ہو، وہ قلب کیا کرے جس کا مہمان حسین نہ ہو۔ تڑپ ہو تو حسین، الفت ہو تو حسین۔ 2 مہینے 7 دن گزار کے ہم پہنچے ہیں، حسین حسین کہتے ہوئے دنیا پریشان ہے، ہوتی رہے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا ساری دنیا کو، کوئی طاقت تو ہے، کوئی طاقت تو ہے۔ اتنا پتا چل گیا نہیں اس نام میں کوئی طاقت ہے۔ کیوں کہ کوئی دوسری طاقت ناکام ہے روکنے سے، ساری دنیا ناکام ہو گئی روکنے سے، رکو رکو رکو، لیکن نوجوان ہے کہتے شمع حسین روشن ہو اور پروانے نہ ہو۔ محبت حسین ہے، یہ کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یقین جانیے ایسا پیغام دیا گیا ہے، اور خصوصاً شہر ولائے علی وضائے حسین، شہر دکن نے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اتنا بہترین پیغام گیا نا ساری دنیا میں۔ جب عاشورہ کو نکلے تھے نوجوان سڑکوں پر جلوس لے کر ماتم کرتے ہوئے، سینہ اپنا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں حاضر کرتے ہوئے، مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم آپ کے نوکر، مولا ہم آپ کے غلام۔ ساری دنیا میں چرچا ہو گیا، صاحب یہ حیدرآباد والوں کو ہمارا سلام ہو، شہر دکن کو ہمارا سلام ہو، کیوں کر نہ ہو۔ ذرا سنیے گا، بزرگان موجود ہیں، حیدرآباد دکن کے لیے تاریخ مشہور ہے، یہاں کی بنیادوں میں کسی فرار کے نام کی وجہ سے آباد نہیں ہوا، یہ حیدر کرار کا شہر ہے۔
آباد ہے، یہ حیدر کا شہر ہے، اور وہ نام جس کو میرے مولا نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میدان میں آ کے کہا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اس نام پر فخر کیا ہے۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے آپ کو، ایسی جذبوں کے ساتھ، اسی نماک کے ساتھ، حق ہے یہ حسین کا، میں تو کہہ گیا حق ہے، ہم جو کر لیں حق ادا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری بھی ذات کیا، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام کیا؟ ہمارا مرتبہ تو یہ ہے ذاکر حسین ہے، مرثی خان ہے حسین کا، نوحہ خان ہے حسین کا، عزادار ہے حسین کا، کیا کہنے، حسین کا نام ہمارے نام سے جڑتا ہے تو نام میں اثر آتا ہے۔ اور جو چلے گئے ہیں جیسے مرثی خان، نوحہ خان جو اس سال نہیں ہے، اللہ ان سب کو جوار امام حسین میں جگہ مرحمت فرمائے۔ غالباً اس مجلس میں مرثی خانوں میں جناب زلفو صاحب بھی رہا کرتے تھے، اللہ انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ مرحمت فرمائے۔ یقیناً وہ نہ ہوں لیکن ان کی روح ضرور یہاں پائی ہو، جتنے ہیں، چاہے وہ ہمارے نوحہ خانان ہوں، چاہے وہ جان ازاں ہوں، چاہے علی جان بھائی ہوں، چاہے مرثی خانان ہوں، چاہے شعراء ہوں جیسے فرید بیگ صاحب، اللہ ان سب کو جوار رحمت و جوار سید الشہداء میں جگہ مرحمت۔ بہرحال عزیزو، میں اپنے عنوان پہ آؤں اور 2-4 منٹ آپ کی زحمت تمام، باتیں تو بہت ساری کرنی تھی لیکن بتایا گیا اس کے فوری بعد بھی ایک مجلس ہے، تو لہٰذا بڑی اختصار کے ساتھ میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سرکار رسالت مآب نے حدیث ارشاد فرمائی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سرکار نے یہ حدیث کہاں پر ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کو نوجوان بیٹھے ہوئے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا، امام زمانہ کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ اس حدیث کو میں دلیل بناؤں گا امام کے وجود پر، ذرا سا توجہ رکھیے گا۔ حدیث ثقلین نہیں ہے بلکہ ایک ہتھیار ہے جو ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا، ایک ہتھیار ہے حدیث ثقلین۔ کون سی کتابیں ہیں جن کتابوں میں یہ حدیث ہے؟ کس کس نے لکھا؟ المراجعات ایک کتاب ہے، بزرگان موجود ہے، المراجعات، آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین کتاب ہے، ایک اہل سنت عالم سے ان کی خط و کتابت ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ جمع ہے، اس میں یہ حدیث کے پورے حوالے موجود ہے، المراجعات، جا کے مراجعہ کیجیے۔ دوسری کتاب ابقات الانوار، میر حامد حسین ہندی نے لکھی، ابقات الانوار۔ اس کے بعد متقی ہندی نے کنز الاموال میں لکھی، ذہبی نے لکھی، سنن ابن داؤد و نسائی میں لکھی، حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں لکھی، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھی۔ لیکن ایک مقام توجہ فرمائیے گا، ایک مقام جہاں پر حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو لکھا، حدیث ثقلین کو لکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حدیث ثقلین تواتر یعنی کئی راویوں نے بیان کیا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حد تواتر پر ہے، صحیح السند ہے، محکم ہے ہر اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کیوں نہ لکھی گئی؟ تو سنیے گا، کیوں نہ لکھی گئی؟ وہ کہتے ہیں وہ حیران ہے، میں حیران ہوں، محدثین حیران ہے، جب یہ حدیث ثقلین اتنی عظیم الشان ہے کہ رد نہیں کی جا سکتی، انکار نہیں کیا جا سکتا، تواتر پر ہے اور حدیث کے جو شرائط ہے اس پر پوری اترتی ہے، اس کے باوجود بھی کیوں نہ لکھی؟ وہ تو کہتے کیوں نہ لکھی؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ انہیں کہا کیوں نہ لکھی؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کیوں نہیں لکھی۔
بھئی لکھنی تو چاہیے تھی، کیوں نہ لکھی؟ پتا تو کرے آخر وجہ کیا ہے۔ بھئی اتنی بڑی حدیث ہے، سارے محدثین لکھ رہے ہیں، لیکن صرف صحیح بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں نہیں، اور مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، سوائق محرقہ میں موجود ہے، ابقات الانوار میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، سارے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، المراجعات میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ کیوں نہ لکھی؟ میں نے تلاش کیا، حضور نے یہ حدیث بیان کہاں فرمائی؟ حدیث ثقلین بیان کہاں فرمائی؟ کہتے ہیں حضور جب حج کر کے واپس ہو رہے تھے، اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس ہو رہے تھے، ایک میدان آیا، سب کو روکا، جو آگے گئے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کو تیز تیز آگے آنے کا حکم دیا، کجاووں کا منبر بنایا، بہترین انتظامات کروا دیے تاکہ سب کو یاد رہے کہ ایسا انتظام ہے، نہ اس سے پہلے دیکھو گے، نہ اس کے بعد، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اور اتنا بہترین انتظام، چٹیل میدان ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، کوئی یہ کمپلین بھی نہیں کر سکتا، روشنی کم تھی، بیچ میں پلر آ گیا تھا، نہ پلر ہے نہ لائٹ کی کوئی خرابی ہونے والی ہے، قدرت کی لائٹ لگی ہوئی ہے جو کبھی کٹتی نہیں ہے، ہاں جس پر حکم چلتا ہے وہ خود بیٹھا ہوا ہے، پلٹانے والا خود بیٹھا ہوا ہے، انتظام بہترین ہوا، سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں کئی چیزیں بیان فرمائی، بیان فرماتے فرماتے آخر میں حضور نے کہا میرا وقت قریب ہے، میں جانے والا ہوں، میں رخصت ہونے والا ہوں، مگر ایسے ہی نہیں جاؤں گا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطاعت، ان دونوں سے متمسک رہنا، یہ کہہ کر حضور نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اللہم وال من والا وعد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلا، پروردگار دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے، دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ذلیل کر دے اسے جو علی کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو دو چار منٹ دے دیجئے انشاءاللہ۔ اللہم تو صاحب اب میں نے دیکھا کہ صاحب بخاری میں اس لیے نہیں، صحیح مسلم میں اس لیے نہیں، کیوں کہ یہ لکھیں گے وہ بھی لکھنا پڑے گا کہاں کہاں۔ بھئی ویڈیو بن رہا ہے، کتابیں آپ کے خدمت میں حاضر ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ خود تلاش کر لے، وہ خود پتا کر لے، اس لیے کہ کتابیں بتانا ہمارا کام ہے، حق پر آنا آپ کا کام ہے، اس لیے کہ حق پر وہ نہیں آتے جن کے دلوں میں بغض علی ہوتا ہے، حق پر وہی آتے ہیں جو محبت علی سے سرشار ہوتے ہیں۔ تو کہا صاحب انہوں نے اس لیے بیان نہ کی کہ یہاں پر غدیر کا معاملہ تھا، یہ بیان کرتے، یہ بیان کرنا پڑتا۔ اس کے بعد محدثین نے لکھا یہ حدیث اور ایک مقام پہ بیان ہوئی، کہاں؟ کہتے میدان عرفات میں، حج کر کے رسول پلٹ رہے تھے، میدان عرفات میں بیان کی۔ اس کے بعد کہاں؟ کہ مدینے میں بیان کی، منبر سے علی الاعلان، انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اس کے بعد کہ سب سے آخر میں رسول نے، بھئی یہاں سے وہاں تک توجہ، سب سے آخر میں رسول نے جب بستر مرگ پر تھے، پورا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، ایسے ماحول میں سرکار نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعتی و اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت اور میری اطاعت۔ اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا
علی مع القرآن والقرآن مع علی. وہاں بھی علی، یہاں بھی علی، وہاں بھی مولا، یہاں بھی مولا. اب جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ بھائی وہاں بھی چانس گیا، یہاں بھی چانس گیا. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تم جس کو چاہو اپنا ساتھی بناؤ، مگر قرآن تو علی کے ساتھ رہنے والا ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو سرکار نے بتایا ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ استاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب کے ساتھ استاد چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک نہیں ہے، 12 اساتذہ. پورا سلسلہ اب پتہ کرتے جاؤ، اب معلوم کرتے جاؤ کون استاد ہے، کون بتائے گا، کون سمجھائے گا. ہم نے دیکھا قرآن سے پوچھا کون استاد؟ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. کون؟ قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن نے کہا غیب پر ایمان رکھو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان رکھو. اب غیب پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ. ذرا سا توجہ کیجئے عزیزو. سرکار نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہما لن یفترقا، یہ دونوں میں کبھی بھی جدائی نہیں آئے گی. حتی یرد علی الحوض، قرآن محفوظ ہے مسجدوں میں، محرابوں میں، گھروں میں. سرکار نے یہ نہیں کہا صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، سرکار نے کہا میں اطرت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو سرکار تو اتنے سچے ہیں، پہلے رسول ہونے کا کلمہ نہیں پڑھوایا، پہلے اپنے صادق ہونے کا کلمہ پڑھوایا. تو اب رسول نے کہا دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے، سارے مسلمانوں کو بتانا چاہیے سرکار نے کہا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن تو ہے، اطرت کہاں ہے یہ بتائیے بھائی، اطرت بتائیے کہاں ہے؟ آپ نہ بتا سکے تو ہم بتاتے ہیں. ہمارا رسول بڑا سچا، کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن ہاتھوں میں محفوظ ہے، اطرت کی آخری فرض پردے غیب میں محفوظ. پردے غیب میں اطرت کی آخری فرض محفوظ ہے. سرکار نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. دونوں بھی باقی ہیں، جس کے وجود سے یہ سارا نظام باقی ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ. علامہ امینی کو کچھ لوگوں نے دعوت دی، بھائی اسی پہ ختم کرو. علامہ امینی کو کچھ لوگوں نے دعوت دی، دعوت پر بلایا. دوسرے مسلک کے علماء بھی تھے. انہوں نے کہا پہلی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا کوئی مذہبی ڈسکشن نہیں ہوگا. تو جو سنیے گا عزیزو، اسی پہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہوتا، وہ حدیث کو بتانے میں اتنا وقت لگ گیا. کوئی مذہبی ڈسکشن نہیں ہوگا. تو بالکل صاحب تشریف لائیے. سارے مسلک کے علماء بیٹھے، کھانا شروع ہوا، کھانا ختم ہوا. اس میں سے ایک صاحب نے اٹھ کے کہا حضور ایک حدیث بیان کر لی جائے. علامہ امینی نے کہا بھائی وعدہ تھا، شرط تھی کہ بیان نہ ہوگا کچھ. کہا حضور متبرک ہو جائے گا معاملہ، برکت آ جائے گی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. تو علامہ امینی نے کہا ٹھیک ہے، سند کے ساتھ بیان کیجئے، خالی حدیث نہ ہو، پورا سلسلہ بیان کر کے بیان کیجئے. توجہ سنیے گا عزیزو، پورا سلسلہ بیان کر کے بیان کیجئے. کہ منظور ہے. ایک نے بیان کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے. اس طریقے سے علامہ امینی تک نوبت آئی، باری آ گئی علامہ امینی کی. علامہ امینی نے سلسلہ شروع کیا، حدیث پڑھی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جہالت کی موت ہے. سب لوگوں نے سن لیا، تعریفیں کرنے لگے. ایک مرتبہ علامہ امینی نے کہا یہ بتائیے جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟
اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ سب کے سر جھک گئے، سب خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ عامینی کہتے ہیں یہ بتائیے جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں معرفت نہیں رکھتی تھی تو نعوذ باللہ من ذالک جاہل گئی دنیا سے؟ نہیں، معرفت رکھتی تھی۔ تو جس کی معرفت رکھتی تھی وہ امام، جس کی معرفت رکھتی تھی وہ امام، اور جن سے ناراض گئی ہے، اور یہ حدیث ہم نے نہیں لکھی بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یا اللہ، امام زمانہ سے رشتہ جوڑیے۔ معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ معرفت رکھتی تھی تو کون ہے امام؟ جس سے ناراض گئی ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ جناب سیدہ نے کہا کہ میرے جنازے میں آنے نہ دینا، ناراض جا رہی ہوں، اور جس سے زہرا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہے، رسول ناراض ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام سے رشتہ جوڑنا، بس دو چیزیں آپ کی زحمت تمام۔ دعائے عہد 40 دن پڑھنا، امام کا ارشاد ہے چھٹے امام کا، جو بھی روزانہ نماز کے بعد 40 دن دعائے عہد پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کا شمار امام کے ناصروں میں کرتا ہے، اور اگر مر جائے امام کے ظہور سے پہلے قبر سے اٹھا کے امام کے لشکر میں شامل کرتا۔ دعائے عہد روزانہ 40 دن۔ دوسرا عمل کا ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے۔ جو بھی ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ امام سے ملاقات نہ کر۔ یہ مفاتیح الجنان میں ہے۔ امام سے رشتہ جوڑیے، امام کو پکاریے۔ امام سے رشتہ جوڑنے کے لیے مصلی پہ آنا شرط ہے، امام کی معرفت کے لیے قرآن سے جوڑنا شرط ہے، اپنے آپ کو ان عبادات میں جوڑنا شرط ہے۔ اس لیے کہ ہم کیا سنتے ہیں؟ پس نماز مصلی پر رو رہا ہے کوئی۔ امام زمانہ آج آپ کی مخصوص شب ہے مولا، آج آپ کی یتیمی کی شب ہے مولا، آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے بابا کا۔ بس عزیزو دو چار جملے آپ کی زحمت تمام۔ مولا آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے بابا کا۔ کیسے حالت میں امام حسن عسکری علیہ السلام اظہار فانی کو الوداع کہہ رہے ہیں، مدینے سے دور ہے سامرا، معتمد عباسی ملعون نے غذا بھیجی ہے، زہر آلود ہے، خادم سے کہا جب تک کھا نہ لے واپس نہ آنا۔ خادم غذا لے کے آیا ہے، آ کے امام کی خدمت میں دے کے کہتا ہے جب تک آپ نہیں کھا لیں گے میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام نے رو کے فرمایا جب میرے لیے بنائی گئی ہے تو میں ہی کھاؤں گا۔ امام نے نوش فرمایا، جیسے ہی نوش فرمایا زہر کا اثر شروع ہو گیا۔ یکم ربیع الاول کو تاریخ کہتی ہے، یکم ربیع الاول کو زہر دیا گیا، امام 7 شبیں تڑپ کر گزار رہے۔ زہر کا اثر ہونا شروع ہوا، امام عقید ملے، عقید مجرے میں ہے۔ مولا کہتے ہیں عقید میرا آخری وقت آ گیا۔ عقید کہتے ہیں میرا مولا تڑپ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے کہتے ہیں عقید میرا مصلی بچھا دو۔ مصلی بچھایا گیا، امام نماز کے لیے ٹھہرے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے بستر پر آئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں 11ویں امام۔ کروٹیں بدلتے بدلتے ایک مرتبہ زہر کا اثر ہوا نا، ایک مرتبہ کہا تھوڑا سا پانی لا دو میرے لیے، کاسے آب لے کر آگے بڑھایا گیا۔ امام نے کاسے آب لیا، ہاتھ میں راشا، کاسے آب سنبھالا گیا، نیچے گرتا ہے۔ امام زمانہ دیکھ رہے، تڑپ کے کربلا کا رخ کیا ہوگا، مولا حسین آپ بھی پیاسے، میرا بابا بھی پیاسا جا رہا ہے۔ 5 سال کا سر ہے امام حاضر کا۔ امام نے الوداع کہا،
اس دار فانی کو الوداع کہا. امام زمانہ نے غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, نماز جنازہ بھی پڑھائی. میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں. نماز جنازہ بھی پڑھائی. تاریخ میں ملتا ہے بڑی شان سے 11ویں امام کا جنازہ اٹھا ہے. کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں. امام نے اپنے بابا کی نماز بھی پڑھائی, کفن بھی دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ لوں, ہاں مولا, جن کے وارث ہوتے ہیں ایسا ہی اہتمام ہوتا, مگر کربلا میں ایک وارث, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں غار. مولا آپ کو پرسا آپ کے بابا کا, مولا مگر آپ کو کس کس کا پرسا دے, مولا آپ کو پرسا اون محمد کے خون میں غلطہ لاشوں کا, مولا آپ کو پرسا قاسم کے پامال لاشے کا, مولا آپ کو پرسا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا, مولا آپ کو پرسا علی اکبر کے زخمی سی, مولا آپ کو پرسا آپ کے مظلوم حسین کا, کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پر. مولا آپ کو پرسا جلتے ہوئے خیموں کا, مولا آپ کو پرسا سکینہ کے تماچے کھانے, گوشوارے چھین. مولا آپ کو پرسا بیبیوں کا بازاروں اور درباروں میں. آزادارو, آج آخری شب ہے نا, اپنے مولا کو رخصت کرنا ہے. مولا آپ کو کیسے الوداع کہہ دے, آپ تھے تو عزا خانوں میں رونقیں تھی, مولا آپ تھے تو ہمارے گھر آباد تھے, مولا آپ تھے تو یہ شور و شر. بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. آزادارو, وہ وقت بھی آیا کہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا وہ مدینہ واپس آیا ہے. ام کلثوم نے جیسے ہی مدینہ کو دیکھا کیا مرثیہ پڑھا, مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منکا بالاہلین جمع رجا لا رجالا ولا بنینا. اے نانا کے مدینے, ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب ہم چلے تھے گودیاں آباد تھی, سروں پر والی و وارث کا سایہ موجود تھا, جب پلٹے ہیں گودیاں اجڑ چکی. قافلہ آیا, مدینے میں داخل ہوا, مرکز رسول پر آیا ہے. زینب نے اپنے آپ کو اپنے نانا کی لحد پر گرا دیا. اے نانا, حسین کی سنانی لائی ہو. اے نانا, آپ کا حسین تھا کربلا کا میدان, 3 دن کا بھوکا پیاسا, نر گئے آدھا, کوئی تیر مار, کوئی تلوار مارتا, حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. شور گریہ بلند ہوا. زینب نے ایک مرتبہ کہا, نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں بتاتی, میرے بازوؤں پر رسن کے نشان, پشت پر تازیاں. آزادارو, اس کے بعد قافلہ جناب زہرا کی لحد پر آیا. جیسے ہی جناب زہرا کی لحد پر آیا, ایک بیٹی کا دل بھر آیا, اپنے آپ کو گرایا. اماں آپ کی زینب آ گئی, اماں آپ کا جنازہ شب کی تاریکی میں دن کے اجالے, بیریدہ بازاروں میں درباروں میں. اماں اکبر کے سینے میں برچھی, اماں قاسم کا لاشا, اماں عباس کے شانے قلم کر دیے گئے. اماں حسین تھا, نرغ آدھا میں تھا, کہتا جاتا میں نبی کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں زہرا کا لال ہوں. کوئی تلوار مارتا, کوئی تیر مارتا. اماں ہر مسافر ایک سوغات لاتا ہے, زینب بھی سوغات لائی, خون بھرا کرتا نکالا. اماں یہ حسین کا کرتا.
اس پر تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان۔ قبر سیدہ میں لرزا ہوا، تڑپ کے کہا اماں سن کے برداشت نہیں ہو رہا، زینب دیکھتی رہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين ماتم حسین۔ سامری میں کیوں نہ برپا ہو قیامت، ہائے ہائے گیا کی ہوتی ہے شہادت، ہائے ہائے۔ پوچھئے خیر البشر سے ہے در قرار سے، پوچھئے خیر البشر سے ہے در قرار سے، پوچھئے خیر البشر سے ہے در قرار سے، پوچھئے خیر البشر سے ہے در قرار سے۔ سامری میاں جی کس کی ہے شہادت، ہائے کہہ رہی ہے خاک اڑا کے مرتضیٰ سے فاطمہ، کہہ رہی ہے خاک اڑا کے مرتضیٰ سے فاطمہ، عسکری کی زہر سے ہے حالت، ہائے ہائے گیارہویں مولا کی ہوتی ہے شہادت، ہائے ہائے۔ سینوں سے پیٹ کے روئے نہ کیوں کہ مومنی سے، سر پیٹ کر روئے نہ کیا کر مومنی، ہو رہی ہے آج
مولا ہم سے رخصت ہائے ہائے گیارہ مولا کی ہوتی ہے شہادت ہائے ہائے سامری میں کیوں نہ برپا ہو قیامت ہائے ہائے گیارہویں مولا کی ہوتی ہے شہادت ہائے سامر میں غل ہے بپا ہائے ہائے سامر میں غل ہے بپا ہائے ہائے عسکری نے کیا قضا کچھ نہ کیا پاس امام زمان کچھ نہ کیا پاس امام زمان بیت شرف لوٹ لیا ہائے بیت شرف لوٹ لیا زہر دغا سے کیا ظالم نے قتل زہر دغا سے کیا ظالم نے قتل آپ کو بے جرم قتل آپ کو بے جرم سلمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس جواب علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس روح کے سرور نے کہا ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی میرا 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 ہائے زینب ہائے زینب بھائی کے شانے اٹھا کر کہہ رہے ہیں شاہدی بھائی کا صدمہ ملا بھائی کا صدمہ ملا ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی میرا ہائے زینب
صوب کے پردے کا محافظ نہ رہا اب نہ رہا یا ہوگا کن بابے ردا ہوگا کن بابے ردا ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی میرا ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی میرا ہائے زینب ہائے زینب یوں سکینہ رو رہی ہے اپنے امو کے لیے اس کا ساقہ مر گیا ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی میرا ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی باس میرے باوفا رو رہی ہے فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ ہائے زینب ہائے زینب مر گیا غازی میرا ہائے زینب ہائے دنیا کے بے کسوں کے مددگار الوداع حسین الوداع حسین الوداع زہرا کے مرتضیٰ کے زہرا کے مرتضیٰ کے زہرا کے مرتضیٰ کے جلفگار الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع جیتے ہیں تو دنیا میں تیرا نام لے کر جیتے ہیں تو دنیا میں تیرا نام لے کر ہم سارے عزادار تیرے در کے نوکر ہم سارے عزادار تیرے در کے نوکر اے ساری وفا کے 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 وفا دار الوداع حسین الوداع حسین الوداع قائم ہے زمانہ تیرے ہی نام سے سرور قائم ہے زمانہ تیرے ہی نام سے سرور کس طرح کرے آج ودا تجھ کو یہ ہر گھر کس طرح کرے آج ودا تجھ کو یہ ہر گھر بھولے گی نہ دنیا تیرا بھولے گی نہ دنیا تیرا بھولے گی نہ دنیا تیرا
خدمتگار صدا سبت پیمبر عباس با وفا کے شہن شاہ برادر اے حیدر کرار کے 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 غم خار الوداع حسین الوداع حسین الوداع زہرا کے بڑے گھر کا ماتم ہے مومنوں زہرا کے بڑے گھر کا ماتم ہے مومنوں عباس کا سرور کا ماتم ہے مومنوں زہرا کے بڑے گھر کا ماتم ہے مومنوں چینی ہر دا جس کے لعنان شام میں اس بے کس و مزدل کا ماتم ہے مومنوں الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع اے حسین الوداع زینت دو جہاں ہے تیرے نقش پا زینت دو جہاں ہے تیرے نقش پا تیرے سجدے کیے مغرب ہے الوداع الوداع اے حسین الوداع ہم جئیں گے تو اگلے برس روئیں گے ہم جئیں گے تو اگلے برس روئیں گے پھر سے ہوگا یہی شور و شین الوداع الوداع اے حسین الوداع سر کھلے فاطمہ آ رہی ہے نظر سر سر کھلے فاطمہ آ رہی ہے نظر رو رہے ہیں شہ مشرقین الوداع الوداع اے حسین الوداع ہائے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابوالحسن علی بن موسر اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب رسل زمان علامان علامان شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسع اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی